ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قابل قدر میں آج آپ کے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا تقلید کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کس کی تقلید کریں؟ تو اس کے جواب میں لوگ کہہ دیتے ہیں آپ جس کی بھی تقلید کریں بس اس کی بات پر ہی عمل کرتے رہیں۔ تو پہلے تو یہ بات ہے کہ تقلید کرنے سے پہلے لفظ تقلید پر غور و فکر کر لیا جائے کہ لفظ تقلید ہے کیا۔ ڈکشنری کھول کر کے دیکھو گے آپ کو ملے گا لفظ قلد، اس کے میننگ کیا ہے؟ میں نے جب دیکھا القاموس الوحید مولانا وحید الزماں قاسمی صاحب نے جو لکھی ہے، اکثر میں وہی ڈکشنری دیکھتا ہوں، اور بھی لڑکے دیکھتے ہوں گے۔ جب ہم عربی کی کوئی کتاب حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اسی ڈکشنری کا زیادہ تر سہارا لیتے ہیں، تو میں نے اس میں لفظ دیکھا قلد فلانن، اس کے ساتھ اس کے میننگ آئے پیروی کرنا، تقلید کرنا، بے سوچے سمجھے اس کی بات کو مان لینا، اس کے میننگ ہے یہ۔ ایک جگہ تقلید اس کے معنی ہے بے سوچے سمجھے بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا، اس کی نقل کر لینا، اس کی اتباع پیروی کر لینا، یہ تقلید کہلاتی ہے۔ تو اس کے لفظی معنی تو یہ ہوگا۔ اب آتا ہے کہ تقلید ضروری ہے کہ نہیں، لیکن ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ تقلید کوئی ضروری نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر یہ لفظ مل ہی نہیں سکتا، نہ ہی تو قرآن کے اندر تم کو ملے گا، نہ ہی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اندر یہ لفظ آپ کو ملے گا کہ تقلید ضروری ہے ہر انسان پر، نہیں مل سکتا۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو فقہ کے امام اعظم ہیں، سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں، وہ بھی کہتے تھے کہ جب تک کہ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات پر عمل کرتے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر چلتے رہیں گے، تو انسانی زندگی صحیح چلتی رہے گی، انسانوں کی زندگی لائن پر چلتی رہے گی، اور جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہٹے تو سمجھ لینا ان کی گاڑی بگڑ گئی، وہ دوسری پٹری پر چلنے لگے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے یہ، ان کی کتاب میزان الشعرانی کی میں لکھا ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 71 پر یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا کہ تقلید ضروری نہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو یہ فرمایا کرتے تھے اس سے بھی آگے کہ اگر تمہارے سامنے قرآن اور حدیث کا مسئلہ بیان کیا جائے اور میرا مسئلہ بیان کیا جائے، جو بات میری قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، قرآن اور حدیث کی اتباع کرنا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات اگر قرآن حدیث سے ٹکرا جائے تو میری قول کو رد کر دینا، میری بات کو جھٹلا دینا۔ اللہ اکبر! یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ تقلید ضروری نہیں ہے۔ تو بھائی مجھے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ غیر مقلد ہو گیا، تو اہل حدیث ہو گیا، جنا کیا کیا بکتے رہتے ہیں اس بات کو لے کر کے، لیکن میں کہتا ہوں جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جہاں قرآن اور حدیث کی بات آئے اور میری بات آئے اور میری بات وہاں آن کر کے ٹکرا جائے تو میرے قول کو رد کر دینا، تو یہاں سے ثابت ہوتا کہ میں 100% حنفی ہوں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میں حنفی ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ حنفی نہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں اس بات کو دیکھتے ہوئے میں حنفی ہوں۔ جتنے بھی امام نکلے ہیں، مالکی، حنبلی، شافعی، سب یہی کہتے ہیں کہ جہاں ہماری بات کو دیکھو قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو ہمارے قول کو رد کر دینا، ہماری بات کو نہیں ماننا۔ تو یہاں سے ثابت کیا ہوا کہ تقلید ضروری نہیں ہے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ فتوی بازیاں ہو رہی ہیں، ایک بڑے اسکالر نے فتویٰ دے دیا، اس کی بات کو مان لیا، بس جو کہہ دیا یہی ہے، بس اس کے علاوہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے امام صاحب نے، ہمارے مفتی صاحب نے، ہمارے محلے کے رہنے والے امام صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا ہے، مسجد سے یہ اعلان نکال دیا ہے کہ تمہیں اس پر عمل کرنا ہے، اس پہ ہی عمل کرنا ہے، باقی قرآن اور حدیث سے اگر اس کی بات کی کاٹ ہو رہی ہو، اس کی بات کے خلاف، اس کی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو کہیں گے مولوی صاحب چپ جو کیسی بات کر رہے ہو، ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا بس ہمیں وہی کرنا ہے۔
تو میرے عزیزوں ایسے مت بنو، ایسے نہ بنو، قرآن اور حدیث کو پڑھو، قرآن کے اندر مسئلے تلاش کرو، ہر مسئلہ قرآن کے اندر تمہیں ملے گا۔ اگر قرآن کے اندر نہیں ملا، احادیث مبارکہ دیکھو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھو، اگر اس میں بھی نہ ملے تو صحابہ کرام کی ہسٹری پڑھو، صحابہ کرام کے اندر تمہیں وہ مسئلے مل جائیں گے۔ میرے عزیزوں، تم ادھر ادھر کیوں بھاگتے رہتے ہو؟ کیوں تم اس کی بات کو مان لیا، اس کی بات کو مان لیا؟ نہیں، یہ سب ساری چیزیں غلط ہیں۔ جب قرآن اور حدیث سے ثابت ہی نہیں تقلید کرنا تو کیا ضروری ہے کہ تقلید کری جائے، کہ اس صحابی کی تقلید کی جائے؟ نہیں بھائی، یہ تو عقل کے خلاف ہے نا بات۔ مان لو ایگزامپل کوئی ہمارا بڑا کہہ رہا کہ تمہیں یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہمیں اس پہ وشواس ہے، ہم نے اس کا عمل کر دیا، لیکن اب ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ہمیں وہ عمل کرنا ہے۔ بھائی تحقیق کرو سب مسئلے کی، اگر قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو اس پر عمل کر لو، اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو چھوڑ دو، اپنے بڑے کو چھوڑ دو، جائے بھاڑ میں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ اگر قرآن اور حدیث کے خلاف چل رہا تو ہمیں اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں، ہم نہیں مانتے اس کی بات کو، کیا ضروری ہے ہم اس کی بات کو مانیں؟ تو میرے عزیزو، یہاں سے ثابت ہوتا کہ تقلید مسلمانوں پر ضروری نہیں ہے۔ کسی اس امت کے اندر رہنے والے فرد کسی پر بھی تقلید بولو جائز نہیں ہے۔ اور آگے علماء تو لکھتے ہیں، خیر جو تقلید کرتا ہے وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ حقیقت بات تو یہی ہے، جو تقلید کرتا ہے وہ عالم کہاں سے ہو جائے گا؟ بتاؤ، نہیں ہونے کا نا۔ تقلید کے معنی میں نے تمہیں ابتدا میں بتا دیے تھے، تقلید کے معنی یہ آتے ہیں کہ بغیر کسی دلیل کے اس کی بات کو مان لینا، آنکھیں بند کیے ہوئے اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ لیکن یہ تو عقل کے خلاف ہے نا، ہماری عقل تو کچھ اور بتا رہی ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ماننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننا ہے، ہمیں اپنے مسئلے کو قرآن میں دیکھنا ہے، حدیث میں دیکھنا ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھنا ہے، اس کے علاوہ کہیں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ کہیں بھی قرآن حدیث کے اندر نہیں آیا کہ تم اپنوں سے بڑوں کی تقلید کرو، یا اپنے سے چھوٹوں کی تقلید کرو، یا اپنے امام کی تقلید کرو۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے معلوم ہے، دیکھا جاتا ہے، اگر کوئی صاحب بول دیں، مسئلہ لے لو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوئی بات کہہ دیں اور وہ بات درست ہے تو درست ہے، لیکن اگر اس بات کے قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال لیا اور وہ بات خلاف بیٹھ رہی ہے، تو حقیقت تو بات یہ ہے کہ وہ جو امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، کسی بھی امام کو ماننے والے ہیں، تو قرآن اور نعوذ باللہ قرآن اور حدیث کو رد کر دیں گے، لیکن اپنے امام کی بات کو رد نہیں کرنے کی۔ یہ واقعات آتے ہیں سامنے، ہر کسی کے سامنے آتے ہیں، یہ ایسی باتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ حقیقت کہہ رہے ہیں، کوئی غلط نہیں بول رہے، صحیح بات یہی ہے، اپنے امام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن ایسا لگتا ہے نعوذ باللہ قرآن اور حدیث تو بس دکھلاوے کے لیے رہ گئے، ان سے کوئی مسئلہ ہی نہیں نکالنا، ہمارے جو ائمہ نے کہہ دیا بس ہمیں ان پہ ہی چلنا ہے۔ ایسے نہیں چلو، قرآن میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یہاں اہل ذکر سے مراد یہ تسبیحیں پڑھنے والے نہیں ہیں، راتوں کے مغرب بعد لیٹے بجا کر کے اللہ 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 کرنے والے نہیں ہیں، یہ تبلیغچی نہیں ہے کہ نکل گئے گھروں سے کچھ پتہ نہیں ہے، حالات کیسے ہیں کیا نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے۔ اہل ذکر سے مراد یہ نہیں ہے، کبھی تم یہ سمجھ لو کہ اثر کے بعد کتاب ہوتی ہے تو وہ اہل ذکر سے مراد وہی ہے، نہیں۔ اہل الذکر، اہل الذکر سے مراد قرآن ہے، اہل الذکر سے مراد کتاب ہے۔ کھول کر کے دیکھو، اس کی تفسیر میں آپ کو ملے گا، اہل ذکر سے مراد قرآن، قرآن والوں سے پوچھو، کتاب والوں سے پوچھو، جس کو قرآن دیا گیا، جس کو کتاب دی گئی، ان سے جا کر کے معلوم کرو۔ اہل ذکر سے مراد یہ ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے تو قرآن والوں سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔